تاریخ میں ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جہاں کوئی شخص پراسرار طور پر غائب ہو جاتا ہے اور عموماً ایسے واقعات میں زندہ انسان کسی نامعلوم وجہ سے غائب ہو جاتا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کو پتہ چلے کہ غائب ہونے والا شخص دراصل زندہ ہی نہیں تھا اور زندہ نہ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو نظر آتا تھا۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو اس قدر پیچیدہ ہے کہ اسے حل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ ایک ایسی ملازمہ کی خوفناک کہانی ہے جو ملازمت سے قبل ہی انتقال کر گئی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ندیم گیلانی یوٹیوب چینل۔ یہ پراسرار واقعہ گڑھ گاؤں کا ہے جسے اب گروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ 1965 تک یہ جگہ پنجاب ریاست کا حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن 1966 میں ریاست ہریانہ بنی اور گڑھ گاؤں ہریانہ کے زیر انتظام آ گیا۔ تب سے اس جگہ پر تیزی سے ترقی ہوئی اور اب یہاں کئی قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے دفاتر موجود ہیں۔ گڑھ گاؤں کی ایک کثیر المنزلہ عمارت میں سیفرون BPO کے نام سے ایک کال سینٹر موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس عمارت میں اس کال سینٹر کا دفتر تھا وہ قبرستان کے اوپر بنی ہوئی تھی اور اس عمارت میں کام کرنے والے لوگوں کو کچھ غیر معمولی سرگرمیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے اس عمارت کے آس پاس کا علاقہ پراسرار سمجھا جاتا تھا۔ اس کال سینٹر کے اندر موجود مختلف ذرائع کے مطابق اس کال سینٹر میں ایک روز نام کی لڑکی کام کرتی تھی جسے 2015 میں اپائنٹ کیا گیا تھا۔ روز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک باصلاحیت ملازم تھی اور اپنے کام، لگن اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے کی وجہ سے اپنے ابتدائی دنوں سے ہی سرخیوں میں بنی ہوئی تھی۔ یہاں کام کرنے والے ملازمین وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ پیش آنے والے پراسرار واقعات کے بارے میں بھی بات کرتے تھے۔ کبھی اس عمارت کے لفٹ میں لوگوں کو لگا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، کبھی لوگوں نے عمارت کی اونچی کھڑکیوں سے کسی شخص کو لٹکتے دیکھا۔ اس طرح کے کئی واقعات کی وجہ سے رات کی شفٹ میں کام کرنے والے ملازمین میں ہر وقت خوف کا ماحول رہا۔ لیکن اس کے برعکس روز ہمیشہ بہت خوش اور نڈر نظر آتی تھی۔ ایک رات روز کو دفتری وقت ختم ہونے سے چند منٹ پہلے ایک ان باؤنڈ کال موصول ہوئی۔ عام طور پر ان باؤنڈ کالز تقریباً 5 سے 10 منٹ تک رہتی ہیں، جہاں گاہک کال پر مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن تقریباً 15 منٹ گزر چکے تھے لیکن روز ابھی بھی کال پر تھی۔ دوسری طرف روز کے ساتھ کیب پر گھر جانے والے لوگ روز کا انتظار کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے، لیکن روز کال ڈسکنیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ کال پر بات کرتے ہوئے روز کے تاثرات میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں نظر آنے لگیں، جیسے کال کی دوسری طرف کا شخص اسے اپنے تابع کر رہا ہو۔ جب روز کو اس کال پر 40 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر گیا تو ان کے ایک ساتھی نے کال اپنے پاس ٹرانسفر کر لی، لیکن وہ یہ جان کر بہت حیران ہوا کہ دوسری طرف کوئی نہیں تھا۔ وہ کال بہت پہلے منقطع ہو چکی تھی، تو کیا روز اتنی دیر تک خود سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ ایک سوال تھا جو ہر کسی کے ذہن میں ابھر رہا تھا، لیکن کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور سب گاڑی میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس رات روز نے پورے راستے کسی سے بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر میں روز کا سٹاپ آ گیا اور وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ لیکن اگلی صبح روز آفس نہیں آئی اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دن ہفتوں میں بدل گئے، لیکن روز پھر کبھی دفتر نہیں آئی۔ دفتر میں روز کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے روز کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا اور جب وہ کمپنی میں رجسٹرڈ اس کے ایڈریس پر پہنچے تو اس کے گھر کے مالک کی بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ گھر کے مالک نے بتایا کہ روز نامی لڑکی اس پتے پر کبھی نہیں رہتی تھی۔ روز کے دوست اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ پچھلے 6 ماہ سے اس گھر کے گیٹ سے روز کو اٹھاتے تھے اور رات کو لوٹتے وقت ٹیکسی والے روز کو اسی جگہ چھوڑتے تھے۔ روز کے دوستوں اور کمپنی کے چند دیگر افراد نے روز کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ روز کا مستقل پتہ روز کی طرف سے کمپنی کو جمع کرائی گئی دستاویزات سے ملا جہاں روز کے والدین رہتے تھے۔ روز کے دوست اور کمپنی کے دیگر افراد جب اس کے گھر پہنچے اور اس کے والدین سے بات کی تو وہاں موجود سب کے ہوش اڑ گئے اور آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ روز کے والد نے انہیں بتایا کہ روز کی موت 4 سال پہلے ہو چکی ہے، وہ ایک سڑک حادثے میں ماری گئی تھی۔ یہ سن کر وہ سب روز کے والد کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ دماغ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا
कि वो पिछले 6 माह से रोजाना किसी रूह से मिल रहे थे। इस खबर से पूरी कंपनी में सनसनी फैल गई और वहां काम करने वाले लोग पहले से भी ज्यादा खौफ के साए में रहने लगे। इस दफ्तर में गैर मामूली वाकयात का सिलसिला जारी रहा और चंद ही दिनों में रोज के 2 करीबी दोस्तों की पुरस्रार मौत हो गई। उसके बाद एक एक करके लोग इस कंपनी से मुस्ताफी होने लगे और एक वक्त ऐसा भी आया जब रोज की रूह के खौफ से कंपनी का दफ्तर एक वीरान जगह में तब्दील हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल को। अब इजाजत दीजिए।